رمضان کے چاند کے مسئلوں کا حل۔ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ مذکورہ آیت کریمہ سے روزے کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور اگلی آیت کریمہ میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ روزہ کب فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد عالی شان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت سرکار نے کنز الایمان میں یوں ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور روزے رکھے۔ حدیث پاک میں ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب السماء وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر ما حرم خیرہا فقد حرم۔ رواہ النسائی وابن ابی شیبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا، یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں، اس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور بڑے شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو اس کے ثواب سے محروم ہو گیا بے شک وہ محروم ہو گیا۔ آیت کریمہ اور حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو گئی کہ رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا فرض ہے، اور چونکہ اسلام میں قمری مہینے کا اعتبار ہے اور قمری مہینہ کبھی 29 کا ہوتا ہے اور کبھی 30 کا، جس کا تعین چاند کے نظر آنے سے ہوتا ہے، اور ہر شہر میں موسم یکساں نہیں ہوتا، بلکہ کہیں موسم ابر آلود اور آسمان دھندلا ہوتا ہے اور کہیں بالکل صاف ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں ہر شہر کے لوگوں کا فردن فردن چاند دیکھنا محال ہے، پس جس شہر کے لوگ چاند نہیں دیکھ پائے وہ روزہ کب سے رکھیں؟ یہی سوال ہوتا ہے۔ اس کا جواب بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موجودگی میں مدینہ منورہ کے لوگ چاند نہیں دیکھ پائے، اور اسی دوران ایک دیہاتی نے چاند دیکھنے کی بات کی۔ دیہاتی یعنی گاؤں کے رہنے والے نے چاند دیکھنے کی بات کی، اور پھر اسی کی شہادت پر روزے رکھنے کا حکم ہوا۔ حدیث ملاحظہ فرمائیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء عربی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأیت الہلال فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ قال نعم قال اتشہد ان محمد رسول اللہ قال نعم قال یا بلال اذن فی الناس فلیصوموا غدا۔ اس کا معنی ترجمہ یہ ہوتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک اعرابی نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے، یعنی وہ چاند دیکھنے والا کوئی شہر کا رہنے والا نہیں تھا، بلکہ چاند دیکھنے والا ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ تو انہوں نے کہا، عربی نے، کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے بلال،
लोगों में ऐलान कर दो कि कल रोजा रखें। ये हदीस अबू दाऊद, तिर्मिजी और नसई में है। ना हर मुसलमान 29 का चांद देखता है और ना ही हर मुसलमान को देखना जरूरी व वाजिब है, बल्कि कुछ ही लोग देखते हैं और बकिया 99% मुसलमान उन्हीं देखने वालों की बात का एतबार करते हुए रोजा रखते हैं या ईद मनाते हैं। अब अगर किसी शहर का कोई शख्स भी चांद ना देख सका तो उसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि इसे किसी मुसलमान के कहने से या किसी और जरिए से यकीन हासिल हो जाए, जैसा कि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस में है, तो फिर रोजा रखना फर्ज है कि रुयत हिलाल का तअय्युन रमजान का महीना पा लेने के मुतरादिफ है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद आली शान फरमाया फमा शहीदा मिनकुम शहरा फल यसुम हो, यानी तुम में से जब कोई भी रमजान का महीना पाले तो फिर वो रोजे रखे। यानी रमजान का महीना जब कोई पाले तो फिर वो रोजा रखे। तो जब अल्लाह तबारक व ताला ने फरमा दिया रमजान का महीना जो पाले वो रोजे रखे, तो यहां पर अब बात कहनी यह है कि पहली सूरत तो यह है कि उसे किसी मुसलमान के कहने से या किसी और जरिए से यकीन हासिल हो जाए, जैसा कि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की हदीस से साबित है। तो फिर रोजा रखना फर्ज है कि रुयत हिलाल का तअय्युन रमजान का महीना पा लेने के जब मुतरादिफ हो रहा है तो फिर। और दूसरी सूरत यह है कि कहीं भी चांद नजर नहीं आया या अगर कहीं चांद देखने की बात हुई तो इस तरह से बात फैली कि इससे यकीन हासिल नहीं हो। मसलन चांद देखने की बात चारों तरफ गर्दिश कर रही है, गर्दिश कर गई चांद देखने की बात, लेकिन देखने वाले की कोई खबर नहीं या इसकी या इस बात पर शक है और तसब्जुब है, ये बात शक व तसब्जुब के घेरे में है, तो फिर 30 की गिनती पूरी की जाएगी और इसी पर मुसलमानाने आलम एक तवील अरसे तक अमल पैरा रहे। जी हां दोस्तों, अब एक बात जरूरी ये बता दूं, बाद में जब इस्लाम और मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़ने के लिए यहूदी और नसरानी यानी यहूद और नसारा के साजिशों ने रोज जोर पकड़ा और वो मुसलमान बनकर किस्म बयानी से चांद देखने और ना देखने की बात करने लगे, तो हमारे अइम्मा व फक़हा ने सख्त किस्म के उसूल वज़ा किए ताकि कज़्ज़ाबों की शनाख्त हो जाए और मुसलमानों में इत्तेहाद बाकी ना रहे, मुसलमानों में इख्तिलाफ हो जाए। तो जब उन लोगों ने ऐसा किया, बिलाशुबा ये उस दौर का जबरी तकाजा था। जी हां, यहां पर एक बात यह बतानी है कि हमारे अइम्मा व फक़हा ने सख्त किस्म के उसूल वज़ा किए ताकि कज़्ज़ाबों की शनाख्त हो जाए और मुसलमानों में इत्तेहाद बाकी रहे। बिलाशुबा ये इस दौर का जबरी तकाजा था जिसके मुताबिक फक़हा ने अहकामात जारी किए और मुसलमानों ने उस पर सख्ती से अमल करके बातिल ताकतों के फितने को खत्म किया। ये माजी बईद की बातें हैं और अब जमाने और उसके तकाजे ने नई करवट ली है। अब सवाल यह है कि मौजूदा दौर में जबकि ज़राए अबलाग ने दिन ब दिन तरक्की पर है, हाल यह है कि मैं इस वक्त यानी जो ये मजमून लिखने वाला है वो कहते हैं कि मैं इस वक्त कोडरमा झारखंड में बैठकर अमेरिका में मौजूद एक शख्स से इस तरह बात कर सकता हूं कि मानो वो मेरे सामने हो। आज की जदीद टेक्नोलॉजी ने दो दूरियों को समेटकर पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज में बना दिया है और इसमें आए दिन मजीद तरक्की जारी है। आज की जदीद टेक्नोलॉजी और उसके मौसूक जराए इस कदर आम है कि जिसके सही इस्तेमाल से कोई भी सही गलत की तमीज के साथ सच तक रसाई हासिल कर सकता है। अगर कहें चांद देखा गया तो उससे बात करके कोई भी आइनुल यकीन की हद तक ये मान सकता है कि चांद हो गया है। कहीं भी अगर चांद देखा गया तो उस चीज से आदमी जिसने चांद देखा उससे बात करके ये बात का यकीन कर सकता है कि हां चांद देखा गया है, उनको यकीन हासिल हो सकता है। और रमजान का महीना आ गया है, इस चीज का पक्का यकीन हो सकता है। और अल्लाह ताला का हुक्म भी यही है कि जो रमजान का महीना
پالے وہ روزہ رکھے۔ اب آپ سوچئے کہ رمضان کا مہینہ پا لینے کی جب بات ہے تو کبھی کوئی فقہا یا کوئی عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے چاند اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور کوئی کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے گواہی لینے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ چاند کی گواہی ملی جو شرعی شہادت ہے، ملنے کے بعد پھر انہوں نے چاند رمضان مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم جاری فرمایا۔ اب یہاں آپ سوچئے کہ رمضان مہینے کے حکم جو جاری فرمائے تو وہاں پر رمضان کا مہینہ پایا گیا یا نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد عالی شان فرمایا کہ تم میں جو بھی رمضان کا مہینہ پالے وہ روزہ رکھے۔ جب بات یہ پکی ہو گئی تو پھر روزہ رکھنا، یہ جو جب چاند دیکھا گیا تو آپ ذرا اچھے سے سوچئے کہ چاند دیکھا گیا ہے تو اس بات سے چاند جب ہو گیا اور رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پالے وہ روزہ رکھے۔ دوسری جانب ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کرام کے بنائے ہوئے اصول کے مطابق رؤیت ہلال کی تصدیق کے لیے ایک رسم ادا کرنا ہوگا کہ جس نے چاند دیکھا ہے وہاں جانا ہوگا یا اس کو یہاں آ کر گواہی دینی ہوگی، تب قاضی صاحب حکم دیں گے کہ روزہ رکھنا ہے کہ نہیں، تب ہی روزہ رکھنا جائز ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ چاند دیکھنے والا اگر زیادہ دور ہے تو کم سے کم 2 دن تو گزر ہی جائیں گے۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کو مان کر روزہ رکھیں یا مفتی صاحب کی شہادت کی رسم ادا کرنے والی بات مان کر روزہ چھوڑ دیں؟ یقیناً ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنا چاہیے۔ جی ہاں دوستو، کسی شاعر نے اسی اختلافی مسئلوں کو دیکھتے ہوئے کیا ہی خوبصورت ایک کلام کہا، فتویٰ تیرا حدیث کے ہی برخلاف ہے، الفت ہے کتنی صوم سے بالکل یہ صاف ہے، ایک کی گواہی کافی ہے ماہ سیام میں، پڑھیے کتاب فقہ کی، پڑھیے کتاب فقہ کی، فتویٰ یہ صاف ہے۔ روزانہ رکھا اس نے گواہی کے بعد بھی، ہم کو مریض شک سے بڑا اختلاف ہے، فتویٰ نویسی طفل کا بازی چاہے نہیں، ماری گئی ہے عقل تیری واشگاف ہے، افسوس تو نے اس کو بھی اب ملتوی کیا، مسلم کے واسطے جو اہم اعتکاف ہے، کہتے ہیں کس کو دشت ذرا پوچھ میر سے، تیرے دماغ میں تو فقط کوہ قاف ہے، سمجھوتا کر لو عید سے پہلے اے مسلموں، عینی کی التجا یہ بہت صاف صاف ہے۔ جی ہاں دوستو، اگر 20 روز تک رمضان شریف کے چاند کی گواہی اور رمضان شریف کے دوسرے میٹر کے تعلق سے معاملے اور مسئلے کو صاف نہیں کیا گیا، یقیناً آپ اس بات کو یقین جان لیں، اگر معاملے کو صاف نہیں کیا گیا تو کوئی اعتکاف پائیں گے اور کوئی نہیں پائیں گے، یعنی 21 روزے سے کوئی اعتکاف میں بیٹھنا شروع کریں گے اور کوئی 20 روزے سے، یا دوسرے کے حساب سے کوئی 19 سے بیٹھیں گے، کوئی 20 سے بیٹھیں گے۔ لہٰذا اس مسئلے کو صاف ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ شب قدر کی جو بات ہے، اگر مسئلے کو صاف نہیں کیا جاتا ہے پھر شب قدر کی برکتوں سے بھی سارے لوگ محروم رہیں گے۔ یقیناً رمضان شریف کی آج 22 اپریل ہے، 22 اپریل جو جمعہ کا روز ہے، 22 اپریل جمعہ کے روز آج 20 رمضان المبارکہ ہے، آج ہی اعتکاف میں بیٹھنے کا دن ہے۔ لہٰذا آپ تمامی حضرات سے جو میں میسج شیئر کیا ہوں، اس چیز کو آپ تمام حضرات آپس میں ایک دوسرے کو شیئر کریں اور سارے لوگوں کو رمضان شریف کے اعتکاف کے فیوز و برکات سے بھی مالا مال کریں، اور ساتھ ہی ساتھ سارے لوگوں کو یہ موقع عنایت کریں کہ اس بیان کو سننے کے بعد وہ کم سے کم رمضان شریف کے 27ویں یعنی شب قدر کے تمام فضیلتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس بیان کو میرے قبول و منظور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔